بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل وسیم سپیکس۔ ناظرین اکرام، جس چیز کا ڈر تھا آخر وہی ہوا۔ امپورٹڈ حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امپورٹڈ حکومت کے بس کی بات نہیں کہ وہ معیشت کو کنٹرول کرے۔ ڈالر بے لگام ہو گیا۔ عمران خان طوفانی جلسے کر رہے ہیں۔ عمران خان کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ جب عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا تو جو امپورٹڈ حکومت کو لانے والے تھے ان میں اور امپورٹڈ حکومت میں یہ معاملات طے پائے تھے کہ ہم عمران خان کو روکیں گے اور آپ نے معیشت کو سنبھالنا ہے۔ ناظرین اکرام، ان کو لانے والوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ بہت ایکسپیرینس ٹیم ہے اور اپنے ایکسپیرینس سے ملک کی معیشت کو کنٹرول کریں گے، ڈالر کو کنٹرول کریں گے اور روزگار کے وسائل پیدا ہوں گے اور لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس اس حکومت کے آتے ہی معیشت اور نیچے جانا شروع ہو گئی۔ جو پاکستان کے ریزرو 22 ارب ڈالر کی سطح پر تھے عمران خان کی حکومت میں، وہ صرف 1.5 ماہ کے عرصہ میں اس ایکسپیرینس حکومت کی نگرانی میں 15 سے 16 ارب ڈالر پر آ چکے ہیں، اور خطرناک رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان کسی بھی وقت دیوالیہ ہو سکتا ہے، پاکستان کی معیشت کسی بھی وقت بیٹھ سکتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ امپورٹڈ حکومت آتے ہی اپنے کیسز ختم کرنے کے چکر میں لگ گئی ہے۔ انہوں نے ملک کے کوئی معاشی پلان کا اعلان نہیں کیا، جس کی وجہ سے معیشت دان جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر سرمایہ لگائیں تو ان کا سرمایہ کہیں ڈوب نہ جائے، کیونکہ کوئی ان کو یقین دہانی نہیں کرا رہا کہ یہ حکومت کتنی دیر تک قائم رہے گی۔ اور خود حکومت بھی ناظرین کرام 6 دن ہو گئے وزیر اعظم سمیت ان کی کابینہ لندن جا کر بیٹھ گئی ہے اور شاید ان کی آج واپسی ہوگی، لیکن کوئی ملک کو پوچھنے والا نہیں۔ ملک میں افراتفری ہے، ملک میں کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، اس وجہ سے افراتفری ہے، معیشت اس وجہ سے ڈاماڈول ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب اپنے جلسے جلوس بہت تیزی کے ساتھ اور بہت عمدگی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ مکمل طور پر حکومت کو پریشرائز کیے ہوئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کیے ہوئے ہیں، اداروں کو پریشرائز کیے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں، ورنہ 20 تاریخ کے بعد لانگ مارچ کی کال دوں گا اور انسانوں کا جو سمندر نکلے گا وہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ ناظرین کرام، عمران خان کے جلسوں میں عوام کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایجنسیز بھی رپورٹس کر رہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں عوام جو ہے وہ لانگ مارچ میں نکلے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں۔ اور آج MQM پاکستان نے بھی اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے بھی کہا ہے کہ ہمارا موجودہ حکومت کا ساتھ دینا ایک بہت بڑی غلطی تھی، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے تھا، ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن مجبوری تھی، ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ یہ بھی ایک طرف اشارہ ہے کہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، اس کا مطلب ان کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ تھا۔ لیکن آج انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور میاں شہباز شریف صاحب کو مشورہ دیا کہ جلد از جلد ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، مختلف پارٹیز کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، ان سے رائے لی جائے گی کہ آیا سخت معاشی فیصلے کیے جائیں یا الیکشن میں جایا جائے۔ دوسری طرف لندن میں میاں نواز شریف نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے اور شہباز شریف صاحب کو ہدایات دی ہیں کہ وہ اتحادی جماعتوں سے بات کر کے انہیں قائل کریں فریش الیکشن کی طرف۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا، اگر وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہم ساری مہنگائی کا بوجھ اپنے سر پر کیوں لیں، ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے۔ تو دوسری طرف زرداری صاحب نہیں مان رہے۔ زرداری صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار میں رہنا چاہیے، پہلے ہمیں اصلاحات کرنی چاہیے، پھر ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زرداری صاحب نے بڑی چالاکی سے مسلم لیگ نون کو پھنسا دیا ہے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے مسلم لیگ نون کو گڑھے میں پھینک دیا ہے، اور اب وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سارے آئینی عہدے
پاکستان پیپل پارٹی نے لے لی ہیں اور وزیر اعظم کا عہدہ میاں محمد شہباز شریف کو یعنی مسلم لیگ نون کو دے دیا ہے، کیونکہ اب جو بھی مہنگائی ہوگی یا ملک میں جو بھی معیشت کمزور ہوگی تو اس کا سارا جو بوجھ ہوگا وہ نون لیگ حکومت پر جائے گا۔ پیپلز پارٹی پر تنقید نہیں ہوگی، دوسری جماعتوں پر کم تنقید ہوگی لیکن کم ہوگی، لیکن زیادہ نقصان جو ہوگا وہ پولیٹیکل نقصان جو ہوگا وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا اور ہو رہا ہے۔ تو اب وہ سارے مسلم لیگ نون والے سوچ رہے ہیں کہ یہ سارا مہنگائی کا بوجھ یا جو پولیٹیکل نقصان ہے ہمارا وہ ہم کیوں اپنے سر پر لیں، ہمیں فریش الیکشن میں جانا چاہیے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ نگران حکومت کا سیٹ اپ قائم کرنے کے لیے نام تجویز کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی وقت پنجاب حکومت بھی تحلیل کی جا سکتی ہے اور فیڈرل میں بھی یعنی قومی اسمبلی بھی تحلیل کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنے جلسے جلوس شروع کر دی ہیں۔ بلاول بھٹو بھی میدان میں نکل پڑے ہیں، مریم نواز بھی جلسے جلوس کر رہی ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں فریش الیکشن میں جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، جب یہ حکومت میں آئے تھے 1.5 ماہ پہلے، جب انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرایا تھا، تب کوئی ان کے پاس منصوبہ نہیں تھا کہ آنے کے بعد یہ کیا کریں گے، کیا ان کا لائحہ عمل ہوگا۔ تب صرف ان کا ایک ایجنڈا تھا یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اقتدار سے ہٹانے کے بعد ان کے پاس پالیسیاں کیا ہوں گی، ملک کتنا نقصان میں جائے گا، معیشت کو کیسے سہارا دیا جائے گا، کیسے سنبھالا جائے گا، ڈالر کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے، پیٹرولیم کی مصنوعات کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ جناب والا، جب انسان کا ہوم ورک نہ ہو، جب انسان ہوم ورک کر کے نہ جائے یا سمجھ لیں کہ پیپر کی تیاری کر کے نہ جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا ضرورت تھی ملک کا نقصان کرنے کے لیے؟ انتظار کر لیتے 6 ماہ 1 سال، عمران خان کی مقبولیت کم ہو رہی تھی، وہ اگلے الیکشن میں خود ہی گر جاتے، ان کی حکومت خود ہی گر جاتی تو یہ اقتدار میں آ جاتے اور 5 سال حکومت کرتے اور بہتر معاشی پالیسیاں دیتے۔ لیکن جن کو خود گڑھے میں گرنے کا شوق ہو تو انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اب ناظرین، پاکستان میں نگران حکومت قائم کرنے کے لیے زور دیا جا رہا ہے اور الیکشن کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان کا پریشر کام کر گیا ہے اور عمران خان صاحب کی اس 1.5 ماہ کے عرصے میں ان کا جو پوائنٹ تھا، ان کا جو نقطہ نظر تھا، اس کی جیت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ عوام میں بیچ دیا ہے، عوام نے ان کا بیانیہ خرید لیا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تب تک ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔